اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باوقار اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے کے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی، یا راستے پر کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس عمل کے بدلے میں جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ کچھ بھی پاس نہ ہو تو نیکی کرنے والے کو کیا دیں؟ تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو اس نے بھلائی کرنے والے کی پوری تعریف کر دی۔ جزاک اللہ خیرن کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی تم کو بہترین بدل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، تم اوج ثریا پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو، خواہ وہ انسانیت مسلمان میں ہو یا غیر مسلم کے اندر ہو۔ سب سے محبت اور پیار کا رویہ اختیار کرو۔ فرمان رسول علیہ السلام ہے کہ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، کیونکہ بیمار کی دعا ایسی ہے کہ جیسے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی، اسی طریقے سے بیمار کی دعا بھی بارگاہ الہی میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو وہ اعمال ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں گے تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ معاشرے میں وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل و فہم کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی لالچ انہیں نہیں ہوتا، مگر ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے فراہم ہوتے ہیں۔ پیارے عزیزوں، اگر وہ ہیں حضرات تو صرف اور صرف حضرات خاصان الہی رحمت اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات کو چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو سلام میں پہل اختیار کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں، آپ کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کریں، تو سب سے پہلے آپ کو ان کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا۔ اگر خود میں اخلاص کی کمی ہے اور اس حالت میں لوگوں سے مخلصی کی توقع اور امید رکھتے ہو تو یہ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ کسی کی حقیقی مدد صرف اور صرف نیکی اور تقوی میں ہے، یعنی نیکی کا راستہ دکھانا اور تقوی کی طرف اس کو دعوت دینا، یہ سب سے بہترین مدد ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی فلاح و بہبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔